السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پناہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر قریش کی نسل میں سے تھے جو 8ویں پیڑھی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بڑے بہادر اور جوشیلے تھے۔ وہ نوجوان تھے، ان کی عمر 27 برس کی تھی۔ غصہ بھی انہیں تھا۔ تمام عرب میں وہ عرب کے شیر کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اچھی طرح سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ بہادر بھی تھے اور نیڈر بھی۔ جب بھی جس سے الجھ جاتے وہی دب جاتے، جب دب جائے تو جائے، آپ نہ دبتے تھے۔ تمام عرب جانتا تھا کہ عمر اب میان سے تلوار نکال لیتے ہیں تو وہ اپنا کام کر کے ہی واپس میان میں آتی ہے۔ اپنے تلوار میان میں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس لیے سب سمجھ رہے تھے کہ عمر کی تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر کے ہی میان میں واپس آئے گی معاذ اللہ۔ اس خیال سے لوگوں کفاروں کو بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ ہی لمحے میں مکہ میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی کہ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے چل چکے ہیں۔ عمر بڑی شان سے گھومتے گھامتے ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ بازار کے آخری سرے پر پہنچے تو ان کے سامنے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے ملے۔ حضرت سعد مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وہ ٹھہرے۔ عمر کو روکتے ہوئے کہا، خیر تو ہے؟ ہاتھ میں ننگی تلوار کہاں لیے جا رہے ہو؟ محمد کو قتل کرنے؟ اس نے قوم میں بڑا خطہ پیدا کر دیا ہے، آج اس کا خاتمہ کر کے ہی آؤں گا، عمر نے کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے پریشان ہوئے، بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ عمر نے غصے میں کہا، کیا تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ ہاں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، سعد نے کہا۔ پھر آگے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں قتل کرنا۔ عمر نے پوچھا، گھر کی کیا خبر لوں؟ تمہاری بہن فاطمہ، خطاب اور تمہارے بہنوئی سعد بن زید بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ انہوں نے جوش بھری آواز میں کہا، اگر یہ بات ہے تو پہلے ان دونوں کا خاتمہ کراؤں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے بہنوئی کے مکان کی طرف پلٹے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح انہیں اتنا موقع مل جائے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دے۔ عمر نے پلٹتے ہی وہ پلٹے اور جلدی سے قدم اٹھا کر وہ اکرم کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے۔ عمر جوش میں بھرے ہوئے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہنچے۔ دروازہ بند تھا اور کسی کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ دروازے پہ لگ کر کھڑے ہو گئے اور کان لگا کر سننے لگے۔ دھیمی آواز کی وجہ سے پورا نہ سن سکے، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ شاید کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ عمر کا غصہ بڑھ گیا، دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا اور بھپکی بہن فاطمہ بنت خطاب دروازے پہ کھڑی نظر آئی۔ بھائی جان، آپ ہیں، آ جائیے، حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے مکان کے اندر داخل ہوئے۔ سامنے ہی ایک چٹائی پر آپ کے بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ وہاں عمر کا غصے سے بھرا ہوا چہرہ دیکھ کر سہم گئے، ڈرتے ڈرتے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ عمر نے بڑھ کر تلوار چٹائی پر رکھ دی اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟
عمر اس طرح کھڑے تھے گویا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹنے والے ہیں۔ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب یہ دیکھ کر سمجھ گئیں کہ عمر کو ان کے مسلمان ہونے کا علم ہو چکا ہے، چونکہ عمر بڑے جوشیلے اور ضرور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹیں گے۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت لبنیہ ان کی باندی مسلمان ہو گئی ہے اور وہ انہیں اس قدر مارتے ہیں کہ مارتے مارتے تھک جاتے ہیں۔ اس لیے وہ ڈر گئیں اور انہوں نے فرمایا، بھائی جان تشریف رکھیے، ہم جو پڑھ رہے تھے آپ کو سنا دیں گے۔ عمر غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ بنت خطاب کو جھٹکا دے کر الگ کرا دیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر انہیں جھٹک دیتے ہوئے کہا، او گمراہ، تو کیا پڑھ رہا تھا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈری ہوئی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ کچھ جواب دیا۔ عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے گرا دیا، مارنا شروع کیا۔ مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ کمبخت، تم مسلمان ہو گئے ہو، اب مسلمان ہونے کا مزہ چکھو، اتنا ماروں گا کہ تم مر جاؤ گے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش پٹتے رہے۔ ہماری اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ جلدی آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔